ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج نئی گورنمنٹ کے حوالے سے، نئے صدر کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا ہے. یہ پہلا خطاب تھا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے بھی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے صدر آئے انہوں نے خطابات کیا. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی نے ایک خطاب کیا اور کسی نے 6 خطاب کیا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ہے وہ آج ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب قیدیوں کا جو تبادلے کا مسئلہ تھا وہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا نہیں تھا، جس کی بنیاد پر بہت سے ایسے کرمنل جو ہیں برطانیہ میں پناہ لے لیتے تھے. اس کے اوپر اب یہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کی مزید جو چیزیں ہونے والی ہے، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، اور جو اثاثے برطانیہ میں ہیں اس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے. اس پہ بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فروغ نسیم صاحب اگر لائن میں ہوں تو ان سے بھی بات کر سکیں. ایک اہم میٹنگ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور بہت اہم پیش رفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے گی. آیا وہ یہ بیان ان کا اس حد تک ہے کہ ایسا دنیا میں ہوتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے. مثلا ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ ابو ظہبی میں نہیں ہوتا ہے، دبئی میں نہیں ہوتا ہے، قطر میں نہیں ہوتا ہے، سعودی عرب میں نہیں ہوتا ہے. بڑی لائن ہے لیکن چند جگہ ایسی بھی ہوتا ہے. آیا ان کا یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اس پر بات کی ہے انہوں نے، یا واقعی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دی جائے گا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ دیا جائے گا. تو پھر یہ نیشنل سیکورٹی کے جو میٹرز ہیں، ادھر فوج بھی اس پلیٹ فارم پہ مثلا اس جو اس بیانیہ ہے اس پہ ساتھ ہے، یا پھر آگے چل کے یہ اسٹیٹمنٹ کہاں کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے دھاندلی کے اوپر جو کمیشن بنانے کی اپوزیشن بات کر رہی ہے، اس سلسلے میں میرا خیال ہے تقریباً تمام اپوزیشن جماعتیں، خود حکومت ایگری تھی، لیکن کیا وجوہات ہے کہ اس میں تاخیری ہو رہی ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک جو ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں وہ 243 پہ عمران خان صاحب نے سیٹ خالی کی ہے. تھوڑا سا ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس جگہ لڑنے جا رہے ہیں جہاں ملک کا وزیر اعظم لڑا تھا، تو کیا صورتحال ہوگی. تو سب سے پہلے آتا ہوں میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت قمر الزمان قاہرہ صاحب، صدر وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں سردار آصف احمد علی صاحب، سابق وزیر خارجہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر انور بیگ صاحب تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. اور عامر ولی الدین چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. جی سب سے پہلے سردار آصف احمد علی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سر یہ جو خطاب ہے صدر صاحب کا، یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا جو خطاب ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے یا واقعی یہ خطاب بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں یہ پہلا جو خطاب ہوا اس کو، اور اس خطاب کی کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ حکومت نے بھی اپنی جو پالیسی ہے، ریاست کی پالیسی ہے، اس کا بیان کرنا ہوتا ہے. آئندہ 1 سال کی ان کی کیا پالیسی ہوگی، آئندہ 5 سال ان کی ٹرم تک کیا پالیسی رہے گی. تو یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ صدر صاحب اسے نہیں لکھتے، یہ حکومت ہی لکھ کے انہیں بھیجتی ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں. برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے، کوئن کا ایڈریس ہوتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بھیجتے ہیں ایڈریس کو. اب اس کو جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ کوئی ایسا مجھے ایشو نظر نہیں آتا جہاں نون لیگ کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہو جو قبول نہ کی گئی ہو. انہوں نے الیکشن کے بارے میں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور الیکشن کے بارے میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو پھر مقصد کیا ہے اس بائیکاٹ کا؟ ایک برا سگنل دیا گیا ہے، فرسٹریشن نکالنی ہے، انہیں غصہ ہے، چلیں ہو جاتا ہے الیکشن ہارنے کے بعد. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے وہ پبلک میں جائیں اور آئندہ الیکشن کی تیاری کریں، اور حکومت کا پارلیمنٹ میں ہر سطح پہ جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں پیشیاں ہیں، اس کی نشاندہی کریں. جذبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر پریزیڈنٹ کی تقریر ایک فیڈریشن کی علامت بھی ہوتی ہے
اس سے ایک ساری فیڈریشن کو ایک دھچکا سا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ سر کیا بہتر نہیں تھا کہ اگر صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر بننے کے بعد پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتے سر؟ تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سر وہ کیونکہ وہ پورے پاکستان کے فیڈریشن کے صدر ہیں اور ماضی میں ایسا ہوا ہے سر. جی دیکھیں وہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آئینی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہاں اگر صدر خود اپنی ثوابدیدی طور پہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر یہ ان کا فیصلہ ہے. وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے ان کے پیچھے 23 سال کا، اور وہ یہ فیصلہ ان پہ چھوڑنا چاہیے. میں ذرا قاہرہ تک آ جاتا ہوں. قاہرہ صاحب، صدر کا یہ خطاب، ماشاءاللہ آپ پارٹی آپ کے صدر رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کے صدر رہے ہیں، کیا یہ جو خطاب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں سر یہ ایک بیانیہ ہے، یہ اسی طرح سے ایک آئینی مثلا سمبل ہے کہ آ کے خطاب کر دیا، اس خطاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت کبھی بھی ان پالیسیز کے اوپر چلتی نہیں ہے، اور اگر چلتی نہیں ہے تو صدر ان کا کچھ بھی نہیں کرتا ہے. ایک چیز اور اسی سے ریلیٹ ہے سر کہ آج نون لیگ نے ایک پوائنٹ پر جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا، آپ اس کے ساتھ اس پوائنٹ پر آپ ان کے اتحادی ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا جائے دھاندلی کے خلاف، تو آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا سر، کیوں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صدر کا خطاب ایک علامتی سا خطاب ہوتا ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ تو صدر ہاؤس میں بھی نہیں رہنا چاہ رہے. انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ شاید پارلیمنٹ لاجز میں ہی رہیں گے وہ صدر ہاؤس نہیں جائیں گے. ان کے لیڈر نے کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہی رہ رہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور گورنرز کو بھی وہاں نہیں رکھ رہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، چلیں دیکھتے ہیں کیسے عمل ہوتا ہے اس پہ. لیکن ہندوستان کے اندر ماضی کے سائنسدانوں کو، ڈاکٹر عبدالکلام جیسے لوگوں کو بھی، انہوں نے جن کی کوئی سیاسی سٹرگل نہیں تھی، قومی خدمت تھی، انہوں نے صدر بنایا. جو آپ کا سوال تھا اس پہ ایک مثال ہے بہت بڑی. دوسری گزارش یہ ہے کہ صدر کا خطاب ہمارے نظام کے اندر، سردار صاحب مجھ سے بہت سینئر زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر کے اپنے خیالات نہیں ہوتے. صدر کو ایک لکھی ہوئی تقریر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، اور گورنمنٹ اپنی پرائرٹیز، اپنی جو چیزیں ہیں وہ دیتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ ہمارے اہداف ہیں، فیوچرسٹک ویژن ہمارا یہ ہے. اسی لیے اس تقریر کی تو ٹرمینالوجی بھی وہی تھی جو عمران خان صاحب کی تقریر کی ہوتی ہے. رہی بات احتجاج کرنے کی، تو فاروق لغاری صاحب پہ تو دوپٹے بھی پھینکے گئے، لیکن پی ٹی آئی کو تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بات جمہوری آداب اور جو پارلیمانی آداب کی باتیں ہیں یہ ذرا کہتے ہوئے تھوڑا تامل کرنا چاہیے. اس لیے کہ ابھی کل کی بات ہے جی، آپ تو خود پارلیمان کے اندر اسپیکر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، وہاں پہ لیجسلیشن کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے، اور جس طرح پارلیمان پہ حملہ آور ہوتے رہے، آپ تو سبق ہی یہ دیتے رہے کہ آپ ڈس اوبیڈینس کی طرف چلے جائیں، آپ ان سرکاری حکام کو نہ مانیں. تو آج آپ نے جو ٹریننگ دی ہے 5-7 سال اپنے کارکن کو، اس کے کچھ شاخسانے بھی دیکھنے پڑیں گے. نہیں ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ ان کو تحمل سے اس وقت کو گزارا جائے. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج نہیں کیا. صدر کی تقریر سن لیتے تو بھی ٹھیک ہوتا، نہیں سنی تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ہاں، پیپلز پارٹی نے اس میں کیوں بائیکاٹ نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے آج یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل تک کا وقت دیتے ہیں. اگر کل تک کمیشن نہیں بنتا تو پھر پیپلز پارٹی بھی اپنا فیصلہ کرے گی. میں آتا ہوں جناب سینیٹر انور بیگ صاحب کی طرف. بیگ صاحب، اگر صدر نے جو یہ بیان دیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، قاہرہ صاحب کہتے ہیں ایک ضرورت ہے جو آئینی لحاظ ہے، سمپل ہے، اور اگر یہ واقعی جو پالیسی دی گئی ہے صدر صاحب کی طرف سے، کل اگر حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرے، نہیں ہوتے،
تو کل اگر فرض کیجئے کہ یہ پالیسی کہا جاتا ہے کہ پالیسی ہے صدر کی، چاہے فیڈرل حکومت نے دیا ہو، اگر اس پر فیڈرل حکومت کل کام نہیں کرتی ہے تو کیا سر یہ ممکن ہے کہ یہی صدر ان پر چارج شیٹ کرے کل کھڑے ہو کر کہ میں نے یہ پالیسی دی تھی اور آپ لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ ماضی میں تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا. کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو میں نے پریزیڈنٹ کی سپیچ نہیں سنی کہ میں خود اپنے آفس کے کاموں میں بزی تھا. اور دوسری بات آئی ول ایگری وتھ سردار آصف صاحب اینڈ قاہرہ صاحب کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اور گورنمنٹ آف دا ڈے لکھ کے دیتی ہے. اور گورنمنٹ آف دا ڈے وہ لکھ کے دیتی ہے جو کارنامے یا انہوں نے کرنے یا انہوں نے کیے ہیں. بٹ یہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ابھی 30 دن ہوئے آئے ہوئے تو انہوں نے ابھی تک تو کوئی کارنامہ نہیں کیا. پرابلی دے مے ہیو گیون دیئر فیوچر پالیسیز. بٹ دیکھیں یہی 5 سال حکومت ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائیوں نے کیا، ان کے پریزیڈنٹ نے بھی یہی کیا. نون لیگ کے 5 سال کی ٹرم آئی، انہوں نے بھی یہی کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سپیچ پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے یہ بس ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سر دیکھیں میری بات سنیں، جو اس وقت ملک کو ایک پرابلم ہے، گریو پرابلم ہے، جو ملک ڈوب چکا ہے اس کے اندر، وہ ہے ہمارے اکنامک کرائسس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سکورنگ اور یہ جو گیمکس ہیں کہ جی کمیٹیاں بنائیں، یہ بنائیں، الیکشن رگ ہوا. جب نون لیگ آئی تو پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ رگ ہوا. اب پی ٹی آئی آئی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن رگ ہوا. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو نیشنل اسمبلی ہے، یہ ملک ہے تو سینٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹیز ان دا پارلیمنٹ دے مسٹ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر. اور یہ جو اکنامک کرائسس ہمارے سر کے اوپر ہے، جو ہم نے اتنے بلینز آف ڈالرز اور 2-1 مہینے میں دینے، اس کا کیا حل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب فضول باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں. جو ہمارا جو مین ایشو ہے اس پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس پہ ہم آ نہیں رہے. اور انفارچونیٹلی مجھے تو ایز اے پاکستانی مجھے بہت امید تھی پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی پچھلے 6 مہینے سے اپنا ہوم ورک کر کے آئی تھی. اسد عمر صاحب کو 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ ہمارے فینانس منسٹر ہوں گے. آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی جب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس کوئی اکنامک پلان ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو اکنامک ایڈوائزری کونسل کا جو ڈیبیکل ہوا، اٹس شیمفل. آئی مین یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کو بیٹھنا چاہیے اپنے. دیر از نو ہارم کنسلٹنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ادر پولیٹیکل پارٹیز ان دا سینٹ کہ جی یہ مسئلے بہت گریو ہو گئے ہیں، اس کو لیٹس کلیکٹیولی ریزالو اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں فضول کی ہیں. they have to get serious on economic crisis. سر سینئر اکنامک کرائسس میں سب سے امپورٹنٹ ہے شیڈو کابینہ، جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا نہیں بنی. ابھی اتنے دنوں کے اندر معیشت کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں، کوئی نہیں سر. 25 دن گزر گئے ہیں. بہرحال ابھی نئی حکومت ہے، 70 سال کے بہت سارے پرابلمز ہیں اور جس طریقے سے معیشت کا بحران ہے دیکھتے ہیں سر، ویٹ کرتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ اپنے عامر ولی الدین چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں، میں ایک بریک پہ جاؤں گا لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے جاتا ہوں اور اس پر میں سردار آصف صاحب سے بھی اور اپنے مہمانوں سے ضرور کہوں گا کہ کمنٹس کریں. پاکستان کی جس طرح نشاندہی کی ابھی کہ معیشت کا بحران ہے اور معیشت کا بحران بڑھتا گیا ہے. مثلا قرضے پہلے 60 تھے، 70 ہوئے، 80 ہوئے، اب تو 90 پلس ہو گیا ہے. 90 بلین ڈالرز ایکسٹرنل ڈیتھ ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں. میں اس پہ بات نہیں آج میرا اکانومی کا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسی صورتحال میں بہت بوجھ ہے. 22 کروڑ جو 20 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی صحیح سینسس ہو جائے تو 26-30 تک پہنچ جائے گی آبادی. ایسی صورتحال میں آپ 2.5 لاکھ محب وطن پاکستانی جو مشرقی پاکستان میں آج بھی اپنے سینے میں پاکستان کا جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لانے کی کوئی اعلان آپ نہیں کر رہے ہیں. لیکن 30 لاکھ افغانیوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی نیشنلٹی دینے کو تیار ہیں.
ضرور دیجئے آپ نیشنلٹی، لیکن پرائرٹیز تو سیٹ کریں کہ 30 لاکھ آپ لا رہے ہیں ان افغانیوں کو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی آبادی ہے کہ ہم ان آبادی کو جو ہے وہ سادہ پانی نہیں دے سکتے پینے کا، ایک نارمل ہیلتھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی چھوٹی سی تعلیم نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، اور آپ جو ہیں وہ اکانومی کو درست کرنے سے پہلے اتنے بڑے بیان دے رہے ہیں. آئے یہ بیان صرف اس بنیاد پہ تھا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ تو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا دبئی میں موجود ہے لیکن نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں وہ لوگ ہیں. کام کریں آپ، ابو ظہبی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے. تو اس طرح بھی دنیا ادھر یہ فیصلہ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اگر پرائرٹیز ہے یہ کرنا ہے تو پھر تو ان پاکستانیوں کا حق ہے 2.5 لاکھ صرف، نہ کہ 30 لاکھ افغانیوں کا حق. ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جی اکانومی کی حوالے سے ابھی تک تو گورنمنٹ اس بات پہ فائنل نہیں کر سکی ہے کہ ادھر IMF کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. ایک طرف 1 کروڑ آپ نوکری دینے کے لیے اعلان کر چکے ہیں، 50 لاکھ مکان آپ دے رہے ہیں، 3 ٹریلین ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ IMF کی طرف جاتے ہیں تو آسٹریٹی کی بات ہوگی، وہاں اسپینڈنگ آپ نہیں کر سکتے، ان کے رول کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ہائی ریٹ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے. اس کے بعد ڈلے ویلیو ہے جس میں آپ کا بہت امپورٹنٹ ان کے رولز ہیں، اگر ان کی طرف جائیں گے تو پھر یہ سب بلاک ہو جائے گا، اور یہاں رہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. میں آتا ہوں جناب عامر ولی الدین چشتی صاحب کے. آپ کو بلانے کا آج مقصد یہ تھا کہ عمران خان نے وہ سیٹ خالی کی ہے، متحدہ اقوام متحدہ نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے، آپ پر اعتبار کیا ہے، تو کیا کریں گے ایسا کہ آپ وہ سیٹ نکال سکیں؟ خان صاحب کو تو بڑی بھاری وہاں سے نمائندگی ملی ہے. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا آج. یقیناً عمران خان صاحب یہاں سے الیکشن لڑے اور جیتے بھی، اور اس پہ ہماری کافی ریزرویشنز موجود ہیں کہ جس قسم سے ہمارے فارم 45 ہمیں نہیں دیے گئے، پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ جو بھی اس پہ کمیشن بنائیں گے تو امید ہے کہ اور چیزیں بھی کھل جائیں گی. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اور خاص طور پہ NA 243، یہ تقریباً 30 سال سے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہی یہ نشست رہی ہے. یہاں پہ ابھی بھی ہمارے لوکل چیئرمینز UC ناظمین تمام ہمارے ہی ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال جو لوکل گورنمنٹ کے نامساعد حالات کے باوجود وہ کافی ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عوام ناراض ہے آپ سے؟ عوام نے تو ثبوت دیا تھا کہ ہمارے سے ناراضگی اپنی جگہ ان کی، وہ حق آپ تو جا رہے ہوں گے نا ڈور ٹو ڈور؟ جی میں ڈور ڈور جا بھی رہا ہوں. کیا ویوز ہے عوام کا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چلے خان کا تو ایک شہر تھا، اب تو ان کا ایک نمائندہ لڑ رہا ہے. کچھ شہر بھی تھا اور کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے تھے، ورنہ وہ سیٹ ہمیشہ 30 سال سے ہم نے اس سیٹ کو، تو آپ جیتنے جا رہے ہیں اس سیٹ؟ الحمدللہ عوام کا جو رسپانس ہے وہ بہت بہتر ہے، اور اس دفعہ چونکہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو پابند کر دیا ہے کہ رات 3 بج جائیں یا 2 بج جائیں آپ فارم 45 لے کر باہر نکلیں، اور اگر فارم 45 ہمیں مل گیا تو انشاءاللہ الحمدللہ بڑی. آگے چل کے بات کروں گا کہ اس حلقے میں لوگوں کو پوچھوں گا کہ آپ نے پہلے کچھ کام کیا ہوا ہے اور مزید کریں گے، کیونکہ لوگوں کا بیسک مسئلہ ہوتا ہے کام، اور وہ ضروری ہے. میں ذرا پہلے سردار آصف احمد علی صاحب آپ کی طرف 2 سوال لے کے آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سر حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ جناب یہ دھاندلی کا کمیشن پارلیمانی بنایا جائے گا، تو کیا وجوہات ہے آپ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں سر؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا یہ انہوں نے ویسے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، یا واقعی یہ پالیسی بن گئی ہے کہ 30 لاکھ افغانیوں کو، یا کم از کم ان افغانیوں کو جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، بنگالیوں کو آپ نیشنلٹی دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی میٹر ہے سر، نیشنل سیکیورٹی میٹر ہے، اور ایک دم بیان آیا ہے. آئیدر اس میں GHQ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پارلیمنٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کیا کہیں گے سر؟ آپ کے ڈاکٹر صاحب پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کمیشن یا کمیٹی
پارلیمنٹ کی بنانے کو تیار ہیں تو وہ انشاءاللہ بن جائے گی. اب دوسرا مسئلہ رہا یہ ریفیوجیز ہیں پاکستان میں، ان کو شہریت دینے کا. یہ بڑا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے. تو میں تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بے پناہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر ایک آپ اپنا ایک دروازہ آپ کھول دیں گے پاکستان کا. اب بنگلہ دیش میں اب بھی کوئی 20-25 لاکھ بہاری جو پاکستان میں ہیں، بنگالی نہیں ہیں، وہ بہاری ہیں زیادہ تر. پھر وہ بھی ان کا بھی مطالبہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ اسلام کی یا مسلمانوں کی آرگومنٹ استعمال کریں گے تو پھر روہنگیا جو مسلمان ہیں برما کے، جو بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے. اور پھر اس طرح دنیا کی جہاں جہاں ریفیوجیز موومنٹ ہو رہی ہے، پاکستان بھی اسی قسم کی موومنٹ کا شکار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اس پہ بڑی تھرو ان ہاؤس ڈبیٹ ہونی چاہیے، میڈیا پہ بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. ایک تو پاکستان کی معیشت پہ امپلیکیشنز ہیں، ڈیموگرافک امپلیکیشنز ہیں، سوشل پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، تو اور سیکورٹی، اور یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے سیکورٹی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سلیکٹیولی دیکھنا چاہیے. ہاں، جن لوگوں کی یہاں پاکستانی خواتین کے ساتھ یا پاکستانی مردوں کے ساتھ شادیاں ہو چکی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس قسم کی کچھ کیٹیگریز بنا کے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ ایک بلینکٹ آپ اگر کھول دیں گے تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اور آئندہ ایک بہت بڑی مشکل میں ہم پڑ سکتے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. کائرہ صاحب اس پہ ٹھیک ہے سر، بڑا آپ نے بیلنس، بڑا زبردست تجزیہ دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ کائرہ صاحب سے بھی اس پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرتے ہیں سر، کہ خان صاحب کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، آیا انہوں نے کسی جگہ ڈسکس کیا؟ یہ آیا ادھر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، یا یہ ان کا بیانیہ ایسے ہی ایک ہوا پہ تھا، ایسے ہی کہہ دیا ہے، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب، بہت ٹیڑھا سا سوال ہے، مشکل سوال ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سردار آصف احمد علی صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے بڑے کچھ واضح الفاظ میں اور کچھ بین السطور جو بات کہی ہے وہ سمجھنے کی ہے حکومت کی بھی. سردار صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہے اس معاملے میں، اور ان کو چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر خبر ہے. جہاں تک تعلق بہاریوں کا ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے. وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، اور بنگلہ دیش ان کو آج بھی کیمپوں میں بسائے بیٹھا ہے. اس حالت میں وہ کب تک جئیں گے؟ اس معاملے کو پاکستان یو این میں لے کے جائے یا ان کو اپنے پاس اکاموڈیٹ کرے، بہت مشکل سوال ہے. کہاں اکاموڈیٹ ہوں گے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا تصور آ جاتا ہے نا، ذرا بات کرے تو ایک دم لٹ اٹھا لی جاتی ہے، پھر غداری کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پاکستانیت کے تانے ملتے ہیں، پھر سیکولرزم کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، چاروں صوبے اپنے وفاق سے، اپنے شیئر کے اوپر باقاعدہ وفاق سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کوٹوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، نوکریوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ بالکل ان کا حق ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اگر آپ بنگالیوں کو یا افغانیوں کو اکاموڈیٹ کریں گے تو ان کو کہاں آباد کرنا ہے؟ بلوچستان کے اندر اگر فرض کریں 15 سے 20 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ افغانیز ہیں، اگر آپ ان افغانیوں کو وہاں پاکستانی شہریت دے دیتے ہیں تو بلوچستان کی تو ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. کیا بلوچ اس بات کو قبول کر لیں گے؟ کیا سندھ کے اندر لوگ قبول کر لیں گے؟ کیا کے پی کے میں لوگ قبول کر لیں گے؟ تو آپ ایک نیا بحث، ایک نئی لڑائی چھیڑیں گے. پتہ نہیں خان صاحب نے کہاں یہ بحث چھیڑ دی. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو تھا کمیشن کی کانسٹیٹیوشن پہ، جس پہ میری جماعت بھی اپنا موقف لیے کھڑی ہے، آپ نے میرے ایم کیو ایم کے ساتھی کی گفتگو سن لی. یہ اس حلقے سے ہے جو حکومت کے اتحادی بھی ہیں، اس حلقے سے ہیں جہاں سے وزیر اعظم صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا، اور ان کی گفتگو آپ نے سن لی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اب بھی اگر کوئی شک ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف کمیشن لیٹ ہونا چاہیے تو پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے.
ٹھیک ہے. میں سر آتا ہوں جناب سینیٹر انور بیگ صاحب. سینیٹر انور بیگ صاحب, ابھی اختر مینگل صاحب کا میں وہ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی میں دیکھ رہا تھا, جو حکومت کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور وہ جو ایگریمنٹ ہوا, اور یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے ڈیموگرافی کے حوالے سے, جس کی نشاندہی جناب قاہرہ صاحب نے کی, کہ اگر چائنیز آتے ہیں, صرف وہ چائنیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ چائنیز اگر آتے ہیں اور ان کو آپ نے اگر یہاں پر نیشنلٹی لیتے ہیں یا یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں یا ان کو یہ فیور دی جاتی ہے, تو بلوچ قوم جو ہے وہ اقلیت پہ چلی جائے گی. تو اس صورتحال میں اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جی 25 لاکھ 20 لاکھ وہاں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو نیشنلٹی دیں گے تو وہ تو ڈیموگرافی چیک ہو جائے گی, اور اس طریقے سے کوئی بھی صوبہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو خان صاحب نے ابھی 25 دن آیا ہوا ہے سر, ایک ایسا مسئلہ جس میں معیشت بھی انوالو ہے, سیاست بھی انوالو ہے, فیڈریشن بھی انوالو ہے, جس میں آپ کے سیکیورٹی بھی انوالو ہے. خان صاحب نے کھڑے ہو کر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, جیسے ہمارے سردار آصف علی صاحب نے ایکسپلین کیا, میں ذرا ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں جی, یہ خالی افغانی کراچی میں نہیں ہے, افغانی کراچی میں بھی بہت ہیں, بلوچستان کا جو علاقہ ہے افغانستان سے مل رہا ہے وہاں بہت ہیں, اور کے پی میں بہت ہیں. یہ تو لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. یو کی ناٹ پک اینڈ چوز کہ جی کراچی میں جو افغان ہیں ان کو ہم نیشنلٹی دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ چیز تھریڈ بیئر ڈسکس کرنا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور ایک کیس بائی کیس کریں. یہ اگر لاک سٹاک اینڈ بیرل میں کریں گے یہ بہت سخت نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی رائٹ ڈائریکشن میں فیصلہ نہیں تھا, یہ ایک دم آف دا کف میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا. آئی تھنک ہی نیڈس ٹو ڈسکس دس, کیونکہ وہ خود انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس میں یونائٹڈ نیشنز کو انوالو کرے. ان کا پورا ایک ریفیوجی کا کمشنر لگا ہوا ہے, ان کو کہیں کہ جی اس کو آ کے آپ ریزالو کریں. ہم اپنے سر پہ کیوں لیں, ہماری اکانومی ویسی بیٹھی جا رہی ہے, اور آپ نے اور یہ سر پہ اگر آپ لے لیں with all this drug barons being active, ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں I think the government needs to think about it more seriously. ابھی میجر ایشوز پر جو اکانومی ہے, فارمیسی ہے, آپ کا نیشنل سیکیورٹی ہے, ٹیررزم ہے, گڈ گورننس ہے, جس پہ کام کرنا ہے, آپ نے اتنی بڑی پالیسی دے دی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ساتھی سے. اور ایک بات, وہی بات جو قاہرہ صاحب نے کہی کہ بہاریوں کے ساتھ پاکستان کا ایک کمٹمنٹ ہے, اگر کرنا ہے تو پہلے ان پاکستانیوں کو لے کے آئیں جو آج بھی سینے میں پاکستان کا نام سجائے ہوئے ہیں, پہلے ان کو کریں اگر کرنا ہے. ایک چھوٹے سے ویلکم بیک. میں پھر آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ کا حلقہ ہے وہاں آپ نے کچھ کام کیا ہے, آپ کی پارٹی یا آپ مزید کچھ کرنا چاہیں گے اس علاقے میں جہاں پہ آپ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں؟ جی کافی کام ہوئے ہیں وہاں پہ. کانٹریکٹلی اسکول بنے ہیں وہاں پہ, ہم نے ہاسپٹل بنائے ہیں جو بلدیہ کے زیر سرپرستی چل رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چونکہ میری فیملی نے بھی ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے وہ, اور ٹرسٹ کے تحت ہمارا ایک میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج جو ہم پرائیویٹلی اس کو رن کر رہے ہیں اس ایریے میں سیم ایریا ہے, اور جو آلموسٹ کراچی اور پاکستان کے بھی اسٹوڈنٹس آل اوور پاکستان. جیت گئے تو اور کیا دیں گے سر اس کو؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ اور دینی ہے, لائک پلے گراؤنڈس وہاں پہ شارٹیج ہے, وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ ہسپتال کی بہت مزید ضرورت ہے, اس لیے بہت تھکلی پاپولیٹیڈ ایریا ہے وہ, اور اس میں ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل تو کوئی بھی نہیں ہے. جو بلدیہ نے چھوٹی ڈسپینسریز بنائی ہیں وہ ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے کچھ ایسے جوائنٹ وینچر بنائے کہ آج کل لا اینڈ آرڈر سچویشن سر بہت خراب ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر جو اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ کڈنیپنگ شروع ہو گئی ہے, کڈنیپنگ بہت ہے. اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں زیادہ افغانی باشندے بہت ہیں, اس لیے انوالو ہیں. جو بھی پکڑے جاتے ہیں آپ ان کے حلیے دیکھیں, وہ زیادہ تر افغانی ہیں. تو میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے
بنگلہ دیش میں پاکستانی بھائی جو کہ اس ملک پاکستان کی وفاداری کے سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس بھی نہیں کرتے، ان کا پہلا رائٹ ہے، نہ ان کو بنگلہ دیش قبول کرتا ہے، نہ وہ جو پاکستانی وہاں بیٹھے ہیں ان کو پاکستان لانے کی. تو یہ ایک انسانی ہمدردی اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو کریں جو کہ ہمارے ملک کے وفادار ہیں. بہت اور ان کو کراچی بہت صحیح. میں دراصل میرے پاس ایک منٹ ہوگا، ایک بہت اہم ایشو پہ میں چاہوں گا سردار آصف صاحب کا، کیونکہ وہ اپنے سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. سر، یہ جو معاہدہ ہوا ہے سر ان بٹوین پاکستان اور یو کے کا، قیدیوں کے درمیان بھی اور اثاثے کے درمیان بھی، منی لانڈرنگ کا، اس کے اوپر سر آپ کا کمنٹ چاہوں گا، 1 منٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس پہ مجھے یہ نہیں علم کہ کیا یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن ہوئی ہے یا کچھ صرف سمجھوتا ہے، ایک لمیٹڈ ہوا ہے. اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن ہو تو اس کے امپلیکیشنز کچھ اور ہوتے ہیں، اور کوئی معاہدہ صرف سائن ہو تو اس کی امپلیکیشنز اور ہوتے ہیں قانون میں. تو مجھے جیسے آپ نے فرمایا، میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی یہ خبر تفصیل سے، لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی اگریمنٹ ہے، میوچل کوآپریشن کی اگریمنٹ کے تحت ہی ہوا ہے، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ابھی سائن نہیں ہوئی. مگر جو بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ بہت سے پاکستان کے مجرم، اور خاص طور پہ جو اکنامک کرائمز کے جو مجرم ہیں، ان کا پیسہ بھی وہاں ہے، اور پھر جو برطانیہ کی جو آف شور آئلینڈس ہے، آئل آف مین، ادھر ادھر، جیسے پیناما کا اسکینڈل نکلا، اب جیسے جب دوسرے اسکینڈلز نکلیں گے، آئل آف مین کا نکلے گا، مارشل آئلینڈ کا نکلے گا، کیمین آئلینڈس کا نکلے گا، یہ سب برطانیہ کی آف شور پراپرٹیز ہیں اور یہ ٹیکس ہیونز ہیں. تو ان کے جتنے مجرم ہیں وہ سارے کے سارے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ ایک میں اخیری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ 2 سینئر سیاستدان نہیں، قاہرہ صاحب اور بیگ صاحب، اسٹیٹسمین ہیں، اور مجھے بے پناہ عزت ہے ان کی. جو اس میں ایک اور جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اکنامک کرائمز کرنے والے اور دوسرے کرائمز لوگ جو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سارے میرا خیال یہ ایشوز مسئلہ حل ہوگا. ابھی اس کے اوپر مزید ہمیں پتہ چلے گا، فروغ صاحب کریں گے یا آئیں گے باہر. جی قاہرہ صاحب، میرے پاس 1.5-2 منٹ ہے اس ایشو پہ، پھر میں بیگ صاحب کی طرف جاؤں گا. کیا کہیں گے سر، یہ جو کوشش شروع ہوئی ہے، آیا یہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ٹریٹی ہے، فائدہ تو ہوگا سر اس سے پاکستان کو؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ٹریٹی ہونا چاہیے جس سے پاکستان کا فائدہ ہو، اللہ کرے. اس سے وہ لوگ جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں اکنامک کرائم کر کے جانے والے یا جن کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے واپس آ سکیں، وہ لوگ واپس گئے. میری بات کو نیگیٹو نہ لیجئے گا، لیکن ایک بات بڑی واضح کہ یہ جو جن آئی لینڈز کا اور جن کمپنیز کا اور جس طرح کی اکانومی کا ذکر آپ اور سردار صاحب فرما رہے ہیں، یہ تو دنیا کے اندر ان ملکوں کا بہت بڑا اثاثہ ہے. پاکستان کے پیسے یا پاکستان کے لوگوں کا تو ان کی اکانومی کے سائز سے بڑا چھوٹا سا شیئر ہوگا. کیا وہ آپ کے لیے کوئی ایسا قانون کہ وہ ساری انلیگل ویلتھ جو وہاں پہ ڈمپ ہوئی ہے، یہ جو ٹیکس ہیونز کے اندر ڈمپ ہوئی ہے، ٹیکس ایویڈڈ منی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے الگ بات ہے. دنیا میں میری اطلاع کے مطابق صرف ایک ملک ہے امریکہ جس نے اپنے پیسے کچھ واپس لیے، لیکن دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں. ان کو تو پوری اکانومی اس پہ کھڑی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ایک ملک کے لیے وہ اپنی پوری اکانومی کو، یہ پوری ایک بلیک اکانومی نہ کہیے، ان کی یہ انفارمل اکانومی ہے. اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے اندر بے پناہ لوگوں کے وہاں تو ٹریلینز آف ڈالرز لوگوں نے ڈمپ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ جو بے نامی کمپنیاں ہیں، اللہ کرے دنیا میں ایسا ہو کہ کرپشن کے راستے بند ہو سکے، مجرم بھی واپس آ سکے. مجرم کے لیے تو سر تبادلہ ہونا ایک، میں گزارش کرتا ہوں، مجرموں کا تبادلہ ہونا ایک ہوتا ہے سزا یافتہ لوگوں کو ہونا، کہ ایک بندہ وہاں سینٹینس ہو گیا، اس کو وہ اپلائی کرتا ہے کہ جی میں پاکستان میں جا کے اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہوں.
ایک برطانوی شہری یہاں سینٹینس ہو گیا، جیل میں ہے، وہ کہتا ہے جی میں بقیہ سزا وہاں جا کے پوری کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک میوچل تبادلے کا معاہدہ اور ہے. ایک ہے جو اکنامک کرائم میں ملوث لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لانا، ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ الگ چیز ہے. سردار صاحب اس کو ڈیٹیل آپ کو بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں گے سر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس معاہدے میں. اس کی یس یہ معاہدے، اس معاہدے میں وہ شق ہے یا نہیں ہے. ایک لائن صرف مجھے کہنی ہے، ایک لائن مجھے کہنی ہے. جی جی اجازت ہے. یہ جو افغانیز والا اور بنگالیوں والا ایشو ہے یا کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے، یہ وہ ایشو چھیڑے گئے ہیں جس سے ایکچوئل ایشوز کی طرف سے دھیان ہٹایا جائے، تو دھیان جو گورنمنٹ کے فیلئر اور سٹک اپ ہو گئی ہے اس سے ہٹایا جائے. اور یہ بڑی نیگیٹو اور بڑی خطرناک ڈیبیٹ چھیڑی گئی ہے. جی بیگ صاحب کیا کہتے ہیں، یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے قیدیوں کا اور کرمنلز ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ویری گڈ اسٹارٹ کہ ان کا جو ہوم سیکرٹری ہے برطانیہ کا، وہ پاکستان آ کے اور ایک بال رول ہونا شروع ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یو کے کے اندر بہت اچھا انفلوئنس ہے ان دا میڈیا اینڈ ان دا پولیٹیکل ارینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب I am sure he must be taking this issue very seriously کیونکہ یہ ان کی الیکشن کیمپین میں کمٹمنٹ بھی تھی کہ جتنا ill gotten منی پاکستان سے سائفن آف ہوا ہے وہ میں نے لے کے آنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں اور خاص طور پہ لنڈن میں it is the most safest place to invest. اتنا انویسٹمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹیز اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں پیسہ ڈالا ہوا ہے. وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں، قانون بدل رہے ہیں دنیا کے اندر کہ بھئی اس کو ہم اریسٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ وے فارورڈ اینڈ آئی ہوپ پاکستانی گورنمنٹ از ایبل ٹو گیٹ آل دس رابڈ منی بیک ٹو پاکستان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے سر الیکشن کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور ضرور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. الیکشن آپ جیتیں اور وہاں کام کریں. اب دیکھتے ہیں الیکشن کا کیا ہے. اور باقی تمام شرکا کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.